السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سناؤں گی۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس دین کے کام میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہماری مقصد کی تکمیل ہو سکے۔ تو آئیے اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں روح ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں فساد مچایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھایا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو نے یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اجازت دی کہ وہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ، آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگا، میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کی جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا، پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے
نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج کا لیسن اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔